وفاداری اور اسلام کے ساتھ غداری کے مترادف ہے، ان پر پہلا مقدمہ غداری کا بنا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس کر دیا ہم نے ان کو عبرت اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ سرتابہ نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ الفرق بین الفرق میں ہے، سیرت الفاروق میں ہے، المنہاج الواضح میں ہے، جمعے کے احکام و مسائل میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں فوج کے سربراہوں کو حکم دیا کہ جمعرات کو تم جہاں کہیں ہو شہر کے قریب ہونے لگو۔ اسلامی فوج کو حکم مل رہا ہے امیر المومنین کی طرف سے، یوم الخمیس کو تم جہاں کہیں ہو شہر کے قریب ہونے لگو، اور جمعے تک آرام کر کے جمعہ پڑھ کر واپس اپنا سفر جاری رکھو۔ اللہ، اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے جمعہ چھوڑنا جائز نہیں۔ جو کام جمعے کے بعد ہو سکتا ہے، جمعے سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ آنا جانا اتھے دا یہ سارے کام جمعے کے بعد ہو سکتے ہیں، تو جمعے کو محفوظ رکھو۔ آج جو پاکستان کے مدرسے طلباء دارالعلوم اور مسجد محفوظ ہے، خدا کی قسم وہ اس لیے کہ انہوں نے جمعے کا احترام برقرار رکھا ہے۔ دینی مدرسوں نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا، اور جن مولویوں نے، دنیا پرستوں نے، التجار هم الفجار نے اپنے نام نہاد اسکولوں کو اتوار کو بند کیا ہے، جمعے کو لگایا ہے، وہ بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، ان قریب تباہ و برباد ہوں گے، وہ بھی جمعے کی توہین کرنے والے۔ اپنے کام سے بھی تم دین کو تقویت نہیں دیتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لا الہ الا اللہ۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ اطعمہ، مختلف مقامات میں حدیث جابر بن عبداللہ کی، کنا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ، ہم جمعے کے دن کا آرام اور ناشتہ یعنی دن کا کھانا جمعے کے بعد کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ گرمی ہو یا سردی سویرے ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے، ظہر 1:30 بجے اور جمعہ 2 بجے، وہ تجھے شرم آنا چاہیے، الٹا چل رہا ہو، اب گنگا میں نہانے والے الٹا پیروں پھیر رہا ہو۔ ظہر 1:30 بجے، جمعہ 1 بجا، اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک جامع مسجد احسن ہے جہاں ظہر 2:15 بجے اور جمعہ 1:30 بجے، اور یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ بخاری شریف تمام معتبرات میں کہ جمعہ صیفن شتاءن، گرمی سردی ہر موسم میں سویرے ہونا چاہیے، تاکہ وقت پر جمعہ ہو جائے، بس لوگ فارغ ہو جائیں۔ یہ دوستوں بزرگوں جو کرتے ہیں، وہ کوئی بات ہوتا ہی نہیں، نہ اس میں کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی جو ہے نا بےمانہ باتیں کرتے ہیں۔ جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی۔ اگر واز نشانے پر ہوتا تو یہ بے دینی نہ پیدا ہوتی۔ یہ آج جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس میں محراب و منبر بھی ملوث ہے، انہوں نے بھی اپنے فرائض بکمال ادا نہیں فرمائے۔ عفا اللہ عنہم وعنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے۔ قالوا، کہنے لگے، تتخذنا هزوا، کیا بناتے ہو ہماری ہنسی؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
حضرت نے فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے، یعنی غیر برباد باتیں کروں۔ حلم اور علم دونوں کے مقابلے میں جہل ہے، حلم علم دونوں کے مقابلے میں جہل ہے۔ جاہل جانتا بھی نہیں، جاہل بربار بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اسرائیلیوں کے ہاں ایک مالدار آدمی قتل ہو گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کس نے مارا ہے۔ ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کوئی صورت نکالیں، ہم سب مطیع و فرمانبردار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ان کو کہے کہ کوئی گائے ذبح کرے۔ گائے ذبح ہوتی ہے یا بھینس یا اپنی توفیق کے مطابق کوئی حلال جانور، دستور ہے کہ اللہ بلائیں مصیبتیں ٹال لیتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقے سے خدائی غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور الصدقۃ ترد البلا، صدقات واقعی بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جو آج بڑے بڑے تکلیفوں میں ہیں، وقت وقت پر گائے بھینس اونٹ بکری بھیڑ ذبح کرتے، آج اس خون کے ندی اور نالوں سے ان کی حفاظت ہو چکی ہوتی۔ لیکن کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ یہاں ایک سیاسی آدمی رہتا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، میں نے تعبیر دی کہ 27 بکرے کاٹو، تو اس نے کہا ایک ایک کر کے مدرسے میں بھیج دیں گے، شاید باورچی خانے میں گوشت کی کمی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ بعد میں مجھے ان کے ناظر نے آ کے بتایا کہ جس دن آپ نے کہا اور نہیں مانا گیا، اس کے اگلے دن اس کا ایک بیٹا سیاسی اغوا میں تھا، وہ قتل کیا گیا، اگلے دن قتل کیا گیا۔ خواب میں اشارہ تھا کہ وقت پر بھرپور صدقہ کر لے، بلا ٹل جائے گی۔ ہمارے ایک عزیز دوست تھے، وہ بھاگا بھاگا آیا، مجھے کہا اسی وقت گائے ذبح ہو جائے گی؟ میں نے کہا بالکل ہو جائے گی، اسی لیے تو ہم نے باڑا رکھا ہوا ہے، بھینس اور گایوں سے بھرا ہوا۔ میں نے فون کیا کہ بھائی کوئی اچھی سی گائے چن لو۔ رات کو آیا بڑا خوش خوش، میں نے کہا خیریت؟ کہ ایک تکلیف میں مبتلا ہونے والا تھا، بچ گیا۔ کہ اہلیہ نے خواب دیکھا کہ ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور گاڑی زمین میں دنس گئی، پوری زمین مل گئی۔ اتنے میں ایک گائے آئی اور اس نے سینگ ادھر سے مارا اور ادھر سے مارا، وہ گاڑی باہر آ گئی اور ہم سب خیریت سے بات۔ میں نے کہا مبارک ہو، صرف یہ نہیں کہ بلا ٹلی ہے، اللہ نے صدقہ قبول بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے تداووا مرضاکم بالصدقات، خیرات اور صدقوں کے ذریعے بھی بیماروں کا علاج کرو۔ یہ بڑے اسپتال، آغا خان اسپتال، فلاں اسپتال، مردہ ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے 4 دن پہلے مر چکا تھا، 4.5 لاکھ بل ادا کر لو۔ اور ظالم 4.5 میں سے اگر 1 لاکھ کے بھی گائے بکرے مینڈے کاٹ دیتے، تیری نسلیں محفوظ ہو جاتی، آئی ہوئی بلا ٹل جائے گی۔ شزرہ میں حدیث ہے الصدقۃ تنفع مما نزل ومما لم ينزل، جو بلا آ چکی ہے اس میں بھی صدقہ مفید ہے، اور جو نہیں آئی ہے اس کو تو بالکل روک لے گا، بالکل روک لے گا۔ تو بنی اسرائیل کو کوئی مصیبت درپیش تھی کہ ان کے مقتول کا قاتل نامعلوم تھا، تو حضرت موسیٰ سے کہا، انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، بقرۃ، کوئی بھی گائے ہو۔ پہلے تو کہا اے موسیٰ ہماری لاش پڑی ہے اور آپ کہتے ہیں گائے کھٹو، تو مذاق اڑاتے۔ حضرت نے کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں بردباری کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں
انہا بقرۃ، بے شک یہ گائے ہے، لا فارض، جو نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ گوڑیا ہے، بہت بڑھیا بھی نہیں، بہت سوندر بھی نہیں، اوان بین ذالک، درمیان میں، ففعلوا ما تؤمرون، کر لو نا جیسے تمہیں کہا جاتا ہے، مت پوچھو بار بار کیا تماشا بنایا۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا ہے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، بتا تو دے، ما لونہا، کہ گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے پیلے رنگ کی ہے، فاقع لونہا، تیز ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ زیڑا ہوا آدمی تک زیڑا ہوا، ہائے ہائے، گائے اس رنگ کی ہوتی بھی کم ہے، ہوتی بھی کم ہے، امتحان شدید ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سوالات کرتے ہیں، سوالات کرنا بھی بلا کی دلیل ہے۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے پکار ہمارے لیے رب کا، اپنے رب کو، یبین لنا، وہ بتا دے، ماہی، یہ گائے کیسی ہوگی، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور پالیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کوئی سی گائے ذبح کر لیتے کام ہو جاتا، بار بار پوچھتے گئے مشکل پیدا ہوتی تھی، لما شددوا شدد اللہ علیہ، اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے قیامت تک پوچھتے پھرتے اور عذاب میں پڑے رہتے۔ انشاءاللہ جائز موقع پر کہنا جب کام آئندہ کا ہو بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ انشاءاللہ کل درس ہوگا، انشاءاللہ وقت پر تفسیر پوری ہوگی، انشاءاللہ خیر و عافیت سے رمضان شریف داخل ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی درس اور درس اوقات میں مزید برکات ہوگی، انشاءاللہ تعالی فساد قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی، پورے ملک سے اللہ اپنا عذاب اور گرفت اٹھا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ میں جا کے منڈی سے گائے خریدتا ہوں، بیوی اس کی نیک عورت تھی، درس وغیرہ میں شریک رہی تھی، اس نے کہا انشاءاللہ کون؟ کہا انشاءاللہ کا کیا کام ہے، یہ پیسہ ہے وہ منڈی ہے، بس گیا آیا، انشاءاللہ کا کیا کام ہے، مجھ سے مولوی بنا رہی ہے۔ بیوی نے کہا انشاءاللہ اچھا ہے، کہیں نہیں کوئی اچھا نہیں، پیسے اچھے ہیں۔ منڈی چلا گیا، وہاں گائے پسند کی، بڑے تھن چھٹے پسند آئے، بڑا رنگ روغن ٹھیک تھا، بڑی کٹ کاٹ عمدہ نسل کی گائے نظر آ رہی تھی، لیکن جب پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، نہ جیب تھا اور نہ اس میں کوئی پیسہ تھا، وہ جس کا تھا وہ لے گیا تھا۔ گھر آیا، بیوی سے کہتے ہیں میں تو منڈی گیا انشاءاللہ، گائے بھی پسند آ گئی انشاءاللہ، بات بھی ہو گئی انشاءاللہ، لیکن جیب کٹ گئی انشاءاللہ۔ بیوی نے کہا خوار ذلیل آدمی، اب بے موقع انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ وقت پر ایک دو دفعہ ہی کہہ دیتے تو کام ہو جائے۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے انہا بقرۃ، بے شک یہ گائے ہے، لا ذلول، نہ جوتی ہے، تثیر الارض، جو جوتتی ہو، جو چلاتی ہو زمین میں حل، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی ہے، سیراب کرتی ہے کھیتیوں کو۔ یہ لا ذلول، نہ جوتی دا، ولا تسقی الحرث، اور نہ ارٹی دا، پختو سے نہ بلی دا، نہ جوتی دا۔ جوتی اس کو کہتے ہیں جو ہل چلانے کی عادی ہو، غاڑے وچی دیکھنا، غاڑے باقاعدہ جوڑا شی۔ لا ذلول، نہ تو تیار ہو چکی ہے، تثیر الارض، جو زمین آباد کرے، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلا سکتی ہے
زمین یعنی کھیتی کو پانی نہ تو جوتی ہے اور نہ رہتی ہے. ارٹ کو اردو میں کہتے ہیں رہٹ. رہٹ ہائے ہائے مسنمت صحیح سلامت ہے. لاشیت افیہ رنگ مخالف نہیں ہے, اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے, بالکل ہی پیلی تکزیڑا. قال الان جئت بالحق کہنے لگا اب آپ نے صحیح بتایا, حالانکہ حضرت نے پہلے صحیح بتایا, ان کا دماغ خراب ہے. فذبحوها انہوں نے ذبح کی, وما کادوا یفعلون اور نہ تھے کہ واقعی ذبح کر لیتے. کیا پوچھ کے پتہ چلا کہ بعض پوچھ سوال در سوال یہ بھی ذلت و عذاب کا باعث ہے. بس جیسا کہا گیا آنکھیں بند کر کے جاؤ. سورہ تغابن پڑھو 41 مرتبہ, بیمار ٹھیک ہو جائے گا. جی میں پڑھوں یا تیری بیوی پڑھے؟ تو میں کہتا ہوں تمہاری ماں بھی پڑھے. تو کہتے ہیں بیٹھ کر پڑھے. میں نے کہا نہیں, لیٹ کر, ایک ٹانگ اوپر باندھو ایک نیچے کر لو. ہاں کیا کرے, یہود ختم نہیں ہو رہا ہے, سازشی قسم کے لوگ. آپ اس کو کہے بکرا کاٹے گا, جی کتنے کا, وہ ہمارے اس سے کیا واسطہ ہے, تیری توفیق 1000 کی ہے 10,000 تو آپ کے اوپر ہے, ہمارا کام تو مسئلہ بتانا ہے. اتنی احتیاط بھی مناسب نہیں ہے جو بے احتیاطی کا سبب ہو. ایسا فذبحوها وما كادوا يفعلون. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ خربوز یا تربوز کاٹتے ہوئے یہ پڑھ لیا جائے تو میٹھا ہوتا ہے. یقین کر لو میں خربوزے کاٹتا رہا اور وہ ایسے ہی تھے. ایک عوام میرے ساتھ بیٹھا تھا, کہا مولانا اشرف علی والا کلمہ پڑھو, فذبحوها وما كادوا يفعلون. اس کے بعد تو کٹا وہ شیرین بالکل شہد و گبین کی طرح میٹھا نکلا. اللہ نے کلمات میں ایسے اثرات رکھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک جان کو, پس لگے ڈالنے ایک دوسرے پر اس میں. درایت رہو دفایت ہو, دارا یو دار بائے مفعلہ ایک دوسرے پر ڈالنا. یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک انسان کو, پس لگ پڑے ایک دوسرے پر ڈالنا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ نکالنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے کہا مارو اس کو اس کے جسم سے. گائے جو ذبح ہوئی, گائے کیسے ملی؟ کہ یتیموں کے پاس ملی, ان کے غریب باپ مر رہے تھے, دعا کی خدا یہ ایک ہی بچڑا ہے یا بچڑی ہے, یہ بچے چھوٹے ہیں, یہ بڑے ہو تو ان کے کام آئے. وہ گائے اتنی مہنگی کہ فیصلہ اس پر ہوا کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دو تب دیں گے. گا ٹھیک ہے, ساری قوم مل کر سونا دے دیا. یتیموں کا کام اللہ نے ان سے نکالا, اور گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگایا, ٹونے ٹوٹکے کے طور پر. وہ زندہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ مردہ, اور اس نے کہا قتلنی بنو عمی, مجھے چچزاد بھائیوں نے مارا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح زندہ فرماتے اللہ مردوں کو. وہ یریکم آیاتہ, اور وہ دکھاتا ہے تم کو نشانیاں. لعلکم تعقلون, تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے. جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک گائے کے ذبح کرنے کے بعد ان کی مشکل حل ہوئی, اسی طرح رب العالمین قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا. چونکہ ان لوگوں میں غالباً احیاء الاموات کا نظریہ کمزور تھا, تو ان کے سامنے مقتول نے زندہ ہو کر بولا. بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے ہیں. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک آیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ مردہ دل اور موت کے برابر آئے ہوئے مصائب و شدائد بھی اللہ صدقے اور خیرات سے ٹال لیتا ہے. یہ بھی مطلب ہے کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اتنا عجیب واقعہ دیکھا گیا, اتنا فکر انگیز واقعہ دیکھا گیا, چاہیے تھا کہ سب کے سب اچھے ہو جاتے,
ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس واقعہ کے بعد بھی، فہی کالحجارۃ، پس تمہارے دل مانند پتھر کے ہیں، او اشد قسوا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ او ہر جگہ تردید کے لیے نہیں ہے، تنویع کے لیے بھی ہے، تاکید کے لیے بھی ہے۔ اور ابو الاسود دوئلی کے اشعار مشہور ہیں۔ ابو الاسود دوئلی نام سنا ہے نا، نحوے کے بانی کہلاتے ہیں، حضرت عمر اور حضرت علی کے شاگرد ہیں، اور اس کے وہ مشہور اشعار ہے، یقول الارازل من قشیر طوال الدہر ما تنسا علیہ، بنو قشیر کے رزیل مجھے کہتے ہیں زمانہ گزر گیا علی کی محبت سے باز نہیں آتے۔ بنو ام النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ، پیغمبر کے چچزاد بھائی اور محبوب دوست ہیں، مجھے بھی سب لوگوں میں پسند ہے۔ فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبْهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا، اگر میری محبت سچی ہو تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میری محبت غلط بھی ہو تو اتنی بے دینی تو نہیں ہے۔ علی آخر صحابی و محبت کے لائق تو ہے۔ یہ اس کے مشہور اشعار ہیں، الکتاب میں سے بوئے نے لکھے ہیں، ابو الاسود دوئلی کے، جو بانی و مؤسس نحو کے کہلاتے ہیں۔ اس نے کہا ہے احب محمدا حبا شدیدا، احب محمدا حبا شدیدا وحمزۃ او عباسا علیہ، کہ مجھے محبت سے اور حضرت علی سے بڑی محبت ہے، او علیہ۔ تو جب ان سے کہا شکک تھا، شک کرتے ہو علی کی محبت میں اور شیعہ ہو، تو اس نے کہا لا او اشد قسوا، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس یہ پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوا، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو یہ تردید نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جب تشبیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے، دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے۔ پشتو میں بھی کہتے ہیں ودا زڑگے ندشین کاڑ د سہرا دے، دا زڑگے ندشین کاڑ د سہرا دے، او پا زخمی زڑگی چدے ان دڑ دے دو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر بھی، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جاری ہو جاتی ہے اس سے نہریں۔ یہ جو کنواں کھودتے ہیں نا تو اس کے نیچے پھر پتھر جب آ جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، کہتے بس اب چشمہ نکلنے والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس اس سے بھی نکل آتا ہے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک